السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون اور میں ہوں ثنا کریم اور میں ہوں جواد کمال۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی بیجنگ میں ونٹر اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ تقریب میں روسی صدر امیر قطر، تاجک صدر، WHO چیف، UN سیکرٹری جنرل بھی شریک ہیں۔ مختلف ممالک کے ایتھلیٹس کی پرچموں کے ساتھ انٹری بھی ہوئی۔ بھارت کا جارحانہ ہندوتوا نظریہ علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ہمارا نظریہ ہے عالمی سیاست میں تصادم کے بجائے تعاون ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی چین کے تھنک ٹینکس، یونیورسٹی سربراہان اور پاکستان اسٹڈی سینٹرز کے سربراہان سے ملاقات میں گفتگو۔ عمران خان نے پاک چین تعلقات کی اہمیت، علاقائی استحکام، خوشحالی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ ملاقات میں پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی پر بھی بات چیت ہوئی۔ چین کی قومی ترقی اور اصلاحاتی کمیشن کے چیئرمین سے ملاقات میں سی پیک کے جاری منصوبوں اور مستقبل کے اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے چین کے قومی کمیشن برائے ترقی اور اصلاحات کے چیئرمین نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا سی پیک منصوبوں نے پاکستان میں پائیدار ترقی کی مضبوط بنیاد رکھ دی۔ سی پیک پاکستان اور چین کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان صنعتی تعاون کے فروغ کے معاہدے پر دستخط بھی ہوئے۔ وعلیکم السلام، شکریہ وزیر اعظم عمران خان کا 4 روزہ دورہ چین۔ دوسرے روز وزیر اعظم سے چین کے قومی کمیشن برائے ترقی و اصلاحات کے چیئرمین نے ملاقات کی۔ ملاقات میں سی پیک کے جاری منصوبوں اور مستقبل کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا گوادر کو خطے کا معاشی مرکز بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ چین اور پاکستان آزمودہ دوست ہیں۔ ہماری تعاون پر مبنی شراکت ہر آزمائش پر پوری اتری۔ سی پیک منصوبوں نے پاکستان میں پائیدار ترقی کی مضبوط بنیاد رکھ دی ہے۔ کورونا کے باوجود چین کے تعاون سے سی پیک منصوبوں پر کام جاری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک پاکستان اور چین کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم نے سی پیک کی بروقت تکمیل اور اس کی ترقی کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان صنعتی تعاون کے فروغ کے لیے معاہدوں پر دستخط بھی کر دیے گئے۔ MOU سائن کرنے کی تقریب میں وزیر اعظم عمران خان ورچوئلی شریک ہوئے۔ چین کے چیئرمین NDRC نے کہا اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی رفتار برقرار رکھنے کے خواہاں ہیں۔ چین سی پیک کو بہت اہمیت دیتا ہے، اسی لیے گزشتہ 7 سال میں پاکستان کا بڑا تجارتی شراکت دار بن گیا۔ معاون خصوصی سی پیک خالد منصور نے کہا ہے کہ چین نے سی پیک کے دوسرے مرحلے کے منصوبوں میں تعاون کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ 10 شعبوں میں قائم ورکنگ گروپس جلد از جلد منصوبوں کو حتمی شکل دیں گے۔ ٹیکسٹائل کے شعبے میں $250 بلین کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ سی پیک کے فیز 2 کے اندر جو پروجیکٹس ہیں ان کی فل سپورٹ اور فل کمٹمنٹ ہے، اور وہ بہت ہائی کوالٹی کے ساتھ اور ایکسپیڈیشیسلی جتنے بھی ہمارے جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں 10 سیکٹر کے اندر، اس کے اندر ایکسپیڈیشیسلی ان پروجیکٹ کو ڈیولپ کریں گے، اس کے اندر ہر قسم کی ٹیکنیکل ٹیکنالوجی سپورٹ دیں گے، اور ان پروجیکٹس کو جو فائنینشیل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوگی اس کے اندر بھی ان کی پوری اسسٹنس اس کے اندر شامل رہے گی۔ بہت بڑا کنسورٹیم ہے 3 کمپنیز کا، اور وہ گوادر کے اندر میٹل اینڈ پیپر ری پروسیسنگ کا پارک بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی $3.5 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ 2 سے 3 سال کے اندر ان کا ارادہ ہے کہ اس کو وہاں پر کنسٹرکٹ کر لیا جائے۔ 3 میجر ایگریکلچر کمپنیز ہیں ان کے ساتھ، اور ایک ٹیکسٹائل کی بھی ایک بہت لیڈنگ کمپنی ہے، ان کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ ہوئی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ تربت میں بالگتر کے علاقے میں دہشت گردوں کی فائرنگ اور دستی بم حملہ۔ DPO کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جوابی فائرنگ میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا گھیراؤ کر لیا اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ اجگور اور نوشکی حملوں میں کمیونیکیشن پکڑی گئی۔ دہشت گرد افغانستان اور بھارت کے ساتھ رابطے میں تھے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے سینٹ قائمہ کمیٹی داخلہ کو بتایا کہ یہ لوگ
किसी और जगह से भी राबिते में थे। कलअदम टीटीपी की शराइत ऐसी थी जो मानी नहीं जा सकती थी, इसलिए मुज़ाकरात आगे नहीं चल सके। दहशतगर्द मुल्क में कहीं भी कोई और वारदात कर सकते हैं। हमने तमाम चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत की है कि फोर्सेस को अलर्ट रखें। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े पर इजहार अफसोस किया और कहा, मेरी दुआएं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले जवानों के लिए हैं। अल्लाह शोहदा के दर्जात बुलंद और लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। नाअहल और नाकाम हुकूमत भी दहशतगर्दी से कम खतरनाक नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के वफ्द ने मुलाकात की है। एलामिया के मुताबिक वफ्द को निज़ाम अदल और अदालतों के दायरे इख्तियारात पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा, पाक अफवाज का कौम और मुल्क के लिए अहम किरदार है। वफ्द ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को शील्ड पेश की। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। कम बैक इस्लामाबाद में एमकेएम के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई है। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि एमकेएम वफ्द को खुश आमदीद कहता हूँ। मुल्क को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू भी हुई। हुकूमत ने मुल्क को गिरवी रख दिया है। आमिर खान बोले, मौलाना फजल रहमान को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। मौलाना ने हमारे धरने पर तशद्दुद की मजम्मत की। आइन के आर्टिकल 140A के तहत मेयर को इख्तियारात मिलने चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ बात करने की कभी हिमायत नहीं करेंगे। हर बात ख्वाहिशात के ताबे नहीं हुआ करती। इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ हम पाकिस्तान के मफाद में नहीं कर रहे हैं। खुदा जाने हम किसके मफाद में कर रहे हैं और किस तरह हमने अपने मुल्क को गिरवी रख दिया है कि शायद आने वाले मुस्तक़बिल में पाकिस्तान को एक आज़ाद रियासत भी कहा जा सकेगा या नहीं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें दरख्वास्त की थी मौलाना साहब से कि आपकी तरफ से भी नुमाइंदगी हो। हम सिर्फ कराची के मेयर के इख्तियारात नहीं मांग रहे थे, हम पूरे सिंध की बात कर रहे थे, जो कि आइन के आर्टिकल 140A के मुताबिक मिलने चाहिए थे गुज़िश्ता 13 सालों से। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का कहना है, उस्मान बुज़दार के पास किसी किस्म के इख्तियारात नहीं है। इमरान खान इस्लामाबाद से पंजाब को कंट्रोल करते हैं। तमाम मामला बनी गाला से चलाते हैं तो उस्मान बुज़दार को क्यों बिठाया है? बल्दियाती इंतखाबात में EVM को मुस्तरद करते हैं। पॉलिसी इमरान खान साहब इस्लामाबाद से पंजाब को कंट्रोल करते हैं और उनका जो दिल चाहता है वो कानून भी नाफिज कर देते हैं और पॉलिसीज भी वही बताते हैं कि क्या होंगी। इस कमेटी में शिरकत की तो हमें ये आवाज सुनाई दे रही थी कि कानून वही होगा जो इमरान खान साहब इस्लामाबाद से हुक्म सादर फरमाएंगे, क्योंकि वो बादशाह सलामत हैं और वो हर तरह से अपनी मर्जी इस सूबे पर मुसल्लत करना चाहते हैं। तो ये इस असेंबली का क्या फायदा और इधर वजीर आला को बिठाने का क्या फायदा अगर आपने सारे मामलात बनी गाला से चलाने हैं। और यहाँ आपको बताएं कि यौम यकजहती कश्मीर से एक दिन कबल मकबूजा वादी में सिक्योरिटी के सख्त कड़े पहरे लगा दिए गए हैं। कश्मीरियों को जुमे की नमाज पढ़ने से भी रोक दिया गया। श्रीनगर समेत वादी भर में फौज की नक्लो हरकत बढ़ा दी गई। सड़कों पर सन्नाटा और कारोबार बंद है। कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने आलमी बरादरी से भारतीय मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम जारी। पाकिस्तान कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को सलाम पेश करता है। वज़ीर आज़म के दौरा चीन को अहम करार दिया। During the visit, the Prime Minister will hold bilateral meetings with His Excellency President Xi Jinping and the Chinese Prime Minister. The leaders will review the entire gamut of bilateral relations with a particular focus on stronger trade and economic cooperation, including CPEC. Pakistan remains deeply concerned about the worsening human rights and security situation in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, which continues to be under military and police siege. Extrajudicial killings of innocent Kashmiris continue with impunity. The international community must act to stop the wanton oppression and persecution
of the besieged Kashmiris under illegal occupation. Pakistan salutes the resilience of the Kashmiri people who continue to stand firm in their just and peaceful struggle for their legitimate right to self-determination as pledged to them by the relevant UN Security Council resolutions. اور پاک فوج نے طاقت کی بنیاد پر LOC پر سیز فائر معاہدے کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا ہے. ISPR نے کہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا دعویٰ بے بنیاد ہے. بھارتی آرمی چیف کا خمار، پاکستان کو پھر گیدڑ بھبکیاں. ISPR نے کہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا طاقت کی بنیاد پر سیز فائر کا دعویٰ بے بنیاد اور غلط ہے. واضح بھی کیا کہ کشمیریوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کے خدشات کے پیش نظر جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا. ISPR نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو طاقت کے حوالے سے عزم نہیں رہنا چاہیے. کوئی بھی فریق اسے اپنی طاقت اور دوسرے کی کمزوری نہ سمجھے. عوامی حلقوں نے بھی سیز فائر کے حوالے سے بھارتی آرمی چیف کے بیان کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت LOC پر اپنے 2 جہازوں کی تباہی کی ذلت بھول گیا. پکڑے جانے والے بھارتی پائلٹ ابھینندن کو بھی بھول گئے. بھارت LOC پر جوابی کارروائیوں میں ہونے والے نقصان کو بھول گیا. بھارتی آرمی چیف بھارتی پنجاب میں بدامنی پر کیا کہیں گے؟ مقبوضہ کشمیر میں سیکیورٹی کی ناکامی پر بھی کیا کہیں گے؟ بھارت تمام بین الاقوامی قوانین اور اخلاقیات کی حدیں پار کر چکا ہے. بھارتی آرمی چیف افغانستان پر دنیا کو بے وقوف مت بنائیں. پوری دنیا جانتی ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی گئی. افغانستان میں بھارتی اسپانسرڈ 67 ٹریننگ کیمپ کام کرتے رہے. یوم یکجہتی کشمیر پر اراکین پارلیمنٹ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے روکے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دلوائے. سردار حمید کی رپورٹ. چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار افریدی نے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے پیغام میں کہا کہ حکومت اور پاکستانی عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی بربریت کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے. That commitment which was given by the permanent member of Security Council of United Nations in 1948, right to self-determination, plebiscite which was supposed to be held in illegal Indian occupied Jammu and Kashmir and Azad Kashmir is yet to be fulfilled. نون لیگ کے سینیٹر آدم ندیر تارا نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے. بھارت چاہے کچھ بھی کر لے، جبر و تشدد سے کشمیریوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کر سکتا. کشمیر بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے اور ہم لوگ صرف ہوا میں تقریریں کر کے آ رہے ہیں. دوسرا، اس ایشو کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ اور ریجنل آرگنائزیشنز کے ساتھ اور جو ایسے ممالک جو کہ میٹر کرتے ہیں جیسے چائنا ہے، امریکہ ہے، وہاں پہ ہمیں افیکٹولی کام کرنا ہے. قومی اسمبلی میں چیف ویب آمر ڈوگر نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بربریت رکوانا اور حق خود ارادیت دلوانا عالمی برادری کی ذمہ داری ہے. اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ حق خود ارادیت کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے تنظیم کے ذریعے تمام پورے پاکستان میں مختلف تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ارکان پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کر کے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. عالمی برادری بھارت کے اقدامات کا نوٹس لے. سینٹ اجلاس میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کی متفقہ قرارداد منظور کر لی گئی. بھارتی مظالم کی شدید مذمت کی گئی. چیئرمین سینٹ کے دستخطوں سے قرارداد پوری دنیا کے سربراہان اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو بھجوائی جائے گی. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی صدارت میں ایوان بالا کا اجلاس، پارلیمانی لیڈرز، قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف سمیت اراکین کا کشمیریوں سے مکمل اظہار یکجہتی متفقہ طور پر قرارداد منظور کر لی. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. بھارتی مظالم کی شدید مذمت کرتے ہیں. جو وعدہ کیا تھا عالمی برادری نے، ہندوستان نے، اس کو آنر نہیں کیا گیا. ہم اس کے لیے بھی ہم پرزور ان عالمی اداروں سے کہیں گے کہ ان کے مسئلے کو حل کیا جائے. قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے وزیر اعظم عمران خان کو پاکستان کا کیس دنیا میں پیش کرنے پر مبارکباد دی اور کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا. کشمیر کا مسئلہ ہمارا موقف ہے کہ ایک
بین الاقوامی تنازع ہے جس کا حل سوائے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حق کے خود ارادیت کے اختیار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میاں رضا ربانی نے عالمی اداروں کی بھارتی مظالم پر بھارتی خاموشی کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کشمیریوں کے حق کے لیے جدوجہد تیز کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ افسوسناک اور جو سب سے شرمناک بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے جو عالمی ادارے ہیں جس میں سر فہرست یونائٹڈ نیشنز ہے اور دیگر ہیومن رائٹ ادارے ہیں وہ اس ظلم اور بربریت کے اوپر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایوان بالا میں مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان، وزیر مملکت علی محمد خان سمیت اراکین سینٹ نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی شدید مذمت کی۔ سینٹ کا اجلاس پیر کی سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا۔